السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس آڈیو میں ہم آج تقلید کے فرض کی ادائیگی کی شرطوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جس طرح نماز فرض ہے تو نماز کے درست ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ ہے تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ ارکان ہیں۔ اسی طریقے سے تقلید کے صحیح ہونے، تقلید بھی فرض ہے، ہر مقلد پر فرض ہے، ہر غیر مجتہد پر فرض ہے کہ وہ کسی امام کی تقلید کرے، اور یہ بالاجماع فرض ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ تو تقلید کے فریضے کی ادائیگی کی کیا شرطیں ہیں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہماری تقلید صحیح ہو۔ اس تعلق سے 14ویں صدی کے مکہ شریف کے ایک بہت بڑے اور مشہور عالم نقیب الاشراف علامہ شیخ علوی ابن احمد ثقاف شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1335 ہجری کی کتاب مختصر الفوائد المکیہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کتاب کے مصنف علامہ مذکور علامہ سید احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اس کتاب میں اور اس جیسی اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں تقلید کے فریضے کی ادائیگی کی شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اسی کتاب کی روشنی میں ہم ان شرطوں کو مختصراً بیان کریں گے تاکہ ہر مکلف ان شرطوں کو سیکھے، یاد رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ پہلی شرط ہے ان یکون مذہب المقلد بہ مدونا، کہ جس امام کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس امام کا مذہب مدون ہو، یہ شرط ہے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں لتتمکن فیہ عواقب الانوار ويتحصل له العلم اليقيني بكون المسألة المقلد بها من هذه المذاهب۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مذہب مدون ہوگا تو اس قول کی شرطیں، اس قول کی صورتیں، اس قول کے جواز یا عدم جواز کی حدود، یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ اور اگر مذہب مدون نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں تفصیل سے معلوم نہیں ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ناواقفیت میں کسی ایسی صورت میں آدمی پڑ جائے جو بالاجماع باطل ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی صحابی سے یا کسی تابعی سے جس کا مذہب مدون نہیں، یہ منقول ہے کہ انہوں نے فلاں کام کی اجازت دی، اب آپ اس مسئلے میں ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، اس جواز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جواز کن شرطوں پر ہے اس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ مذہب ہی مدون نہیں ہے۔ اسی طرح کس حد تک جائز ہے اور کس صورت میں جائز ہے، ان ساری باتوں کی تفصیل آپ کو پتہ نہیں۔ لہٰذا اگر آپ صرف یہ جان گئے کہ فلاں تابعی یا فلاں مجتہد نے اس کام کو جائز قرار دیا اور اس مسئلے میں آپ اس کی تقلید کریں گے، تو عین ممکن ہے کہ آپ ایسی صورت میں پڑیں گے جو بالاجماع ناجائز ہے، بالاجماع حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شرط لگائی علماء نے کہ جس امام کی تقلید کی جائے اس کا مذہب مدون ہو، اور بحمدہ تعالی مذاہب اربع مدون ہیں، چاروں مذہب، اور 5ویں صدی ہجری سے پہلے 11 مذاہب مدون تھے، اور اس مذہب کے ماننے والے علماء اس مذہب پر فتویٰ دیتے تھے اور باقاعدہ اپنے شاگردوں کو وہ مذہب پڑھاتے تھے۔ ان میں سے باقی 4 مذاہب ہی ایسے رہے کہ جو باقی رہے، باقی سب ختم ہو گئے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً آج جو مذاہب پائے جاتے ہیں وہ صرف 4 ہیں جو معتبر ہیں: مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی۔ اور ان 4 کے علاوہ جتنے مذہب آج پائے جا رہے ہیں وہ سب غیر معتبر ہیں، جیسے مذہب جعفری، مذہب عباضی، مذہب زیدی، ان سب پر عمل کرنا جائز نہیں،
ان سب کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح مذہب ظاہری کے بھی ماننے والے کہیں کہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دراصل سنی نہیں ہیں، تو ان سارے مذاہب کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ مذہب مدون ہونا چاہیے اور وہ 4 ہی ہیں، اور باقی جو مذاہب ہیں ان کی تدوین یا تو مکمل نہیں ہے یا وہ مذاہب منقول ہوئے ایسے واسطوں سے جو غیر معتبر ہیں، گمراہ بد مذہب ہیں، لہذا ان کا اعتبار نہیں۔ بہرحال جس امام کی تقلید کی جائے اس کا مذہب مدون ہو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی یہ 4 مذاہب مدون ہے، تو یہ پہلی شرط پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط ہے حفظ المقلد شروطہ فی تلک المسألۃ، کہ اس مسئلے میں مقلد کا اس امام کی لگائی گئی شرطوں کو یاد رکھنا، یعنی جس امام کی آپ تقلید کر رہے ہیں تو اس امام نے اس عمل کے صحیح ہونے کی کون سی شرطیں لگائی۔ مثال کے طور پہ نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کچھ شرطیں لگائی، کچھ ارکان بتائے اور کچھ وہ باتیں بتائی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان ساری باتوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ عمل صحیح ہو۔ اگر کوئی جہالت میں نماز پڑھے تو ایک تو جہالت کا گناہ ملے گا، دوسرا تقلید کے فریضے کی ادائیگی نہ ہونے کا بھی گناہ ملے گا، کیونکہ تقلید کہتے ہیں امام کے قول کو، اس کے مذہب کو جان کر پھر عمل کرنا، اور جاننے کے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ وہ قول جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ اس کی شرطیں اور اس کی صورتیں یہ بھی جاننی ضروری ہے، تبھی جا کر تقلید کا فریضہ ادا ہوگا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جس مسئلے میں جس امام کی تقلید کر رہے ہیں تو جس فعل میں کر رہے ہیں اس فعل سے متعلق ساری ضروری تفصیل، شرائط، فرائض اور مفاسد وغیرہ یہ ساری باتیں معلوم ہوں، تاکہ وہ ان شرائط اور فرائض کو ادا کر سکے اور مفاسد سے بچ سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ یکون التقلید فیما ینقض فیہ قضاء القاضی، کہ تقلید اس قول میں نہ ہو کہ جس قول پر اگر قاضی فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ باطل ہو جائے۔ بِأَنْ لَا يَكُونَ خِلَافَ نَصِّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ الْجَلِي، وہی طور کہ وہ قول کتاب یا سنت کی صراحت کے خلاف نہ ہو، یا اجماع کے خلاف نہ ہو، یا قیاس جلی کے خلاف نہ ہو۔ اور الحمدللہ یہ شرط بھی پائی جاتی ہے مذاہب اربعہ میں۔ مذاہب اربعہ کا کوئی وہ قول جس پر عمل کرنا جائز ہے، جس پر عمل کرنے کے جواز کی اجازت دی ہے، عمل کی اجازت دی ہے، تو کوئی ایسا قول مذاہب اربعہ میں نہیں ہے کہ اس قول پر اگر قاضی فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ باطل ہو، کیونکہ مذاہب اربعہ میں کوئی قول کتاب و سنت کے صراحت کے خلاف نہیں، نہ ہی اجماع کے خلاف ہے اور نہ ہی قیاس جلی کے خلاف ہے، لہذا مذاہب اربعہ کا ہر قوی قول اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 شرطیں تو مطلقاً تقلید کی ہیں۔ اب رہا وہ شخص جو کسی ایک مذہب کا مقلد ہے، اب وہ بعض مسائل میں دوسرے مذہب کی تقلید کرنا چاہتا ہے، تو یہ کب جائز ہے؟ تو دیکھیے، مذہب غیر پر عمل کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، افتاء اور قضاء میں مذہب غیر پر عمل کرنا، یعنی فتویٰ دینا مذہب غیر پر، یعنی مثال کے طور پہ کوئی شافعی ہے تو حنفی مذہب پر فتویٰ دے، یا مالکی یا حنبلی مذہب پر فتویٰ دے، یا حنفی ہے تو شافعی یا حنبلی یا مالکی مذہب پر فتویٰ دے۔ ایک یہ، یا وہ قاضی ہے تو اگر وہ حنفی ہے تو شافعی یا مالکی یا حنبلی مذہب پر وہ فیصلہ کرے، یا شافعی ہے تو اپنے امام کے علاوہ کے مذہب پر فیصلہ کرے۔ تو افتاء اور قضاء میں مذہب غیر پر عمل کرنا ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ افتاء اور قضاء میں نہیں بلکہ اپنے ذاتی عمل میں مذہب غیر پر عمل کرنا، یہ 2 صورتیں، دونوں کا حکم الگ ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ بلا ضرورت افتاء اور قضاء میں مذہب غیر پر عمل کرنا
حرام ہے، اس پر اجماع ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے شرح عقود میں تحریر فرمایا اور بھی بہت سے علماء نے لکھا ہے۔ رہا اپنے ذاتی عمل میں، تو ذاتی عمل میں مذہب غیر پر عمل کرنے کے لیے کیا ضرورت یا حاجت کی شرط ہے، لازم ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ معتمد قول مذہب حنفی میں یہ ہے، مذہب شافعی میں بھی یہی معتمد ہے، مالکی میں اور حنبلی میں بھی یہی معتمد ہے کہ اپنے ذاتی عمل کے لیے ضرورت یا حاجت کی قید نہیں ہے، جیسا کہ علامہ نابلسی نے خلاصۃ التحقیق میں فرمایا کہ ضرورت کی قید لازم نہیں ہے، لأن العامیہ لا يلزم علیہ التزام مذہب معین، اور جیسا کہ علامہ شامی نے بھی فرمایا لیس علی العامی التزام مذہب معین۔ تو ذاتی عمل میں تخفیف ہے، اپنے ذاتی عمل میں تخفیف ہے، لیکن بالکل بھی مکلف کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑا نہیں گیا، بلکہ چند شرطیں شرط یہ ہے اللہ یتتبع الرخص، کہ وہ رخصتوں کا تتبع نہ کرے، بِأَن يَأْخُذَ مِن كُلِّ مَذْهَبٍ بِالْأَسْهَلِ، وہی طور کہ وہ ہر مذہب سے جو زیادہ آسان قول ہے اسی کو اپنائے، لِتَنْحَلَّ رِفْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنْقِهِ، یہاں تک کہ اس کی گردن سے تکلیف شرعی کا قلادہ ہی اتر جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی مذاہب اربعہ کا جانکار ہے اور کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو چاروں مذہب میں وہ تتبع کرتا ہے، جو سب سے آسان قول ہوتا ہے اسی کو لیتا ہے، پھر کوئی مسئلہ درپیش ہوا، پھر چاروں مذہب میں تتبع کر کے جو سب سے آسان قول ہے اسی کو لیتا ہے۔ اس طرح اگر کر رہا ہے تو مذہب غیر پر عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شریعت سے کھلواڑ ہوگا، یہ ایسا کرنے سے اس کی گردن سے تکلیف شرعی کا قلادہ ہی گویا کہ اتر جائے گا، تو یہ حرام ہے۔ امام ابن حجر مکی نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا فاسق ہوگا۔ تو مذہب غیر پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ رخصتوں کا تتبع نہ کرے۔ اب اگر وہ مذہب غیر پر عمل کر رہا ہے، رخصتوں کا تتبع تو نہیں کر رہا ہے، مگر وہ مذہب غیر کے جس قول پر عمل کر رہا ہے وہ قول، اس قول میں تخفیف ہے، آسانی ہے، خود اس کے اپنے مذہب میں اس قول میں سختی ہے، لیکن مذہب غیر میں اس قول میں تخفیف ہے، آسانی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے اس کے لیے کہ وہ رخصت پر عمل کرے؟ تو امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام نے فرمایا کہ عامل کے لیے جائز ہے کہ وہ مذاہب کی رخصتوں پر عمل کرے اور اس کا انکار جہالت ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں لیکن سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام کا یہ قول ہمارے اس قول کے خلاف نہیں کہ جس میں ہم نے یہ کہا کہ تتبع رخص حرام ہے، رخصتوں کا تتبع حرام ہے، اس لیے کہ سلطان العلماء کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بعض اقوال میں عزیمت پر عمل کرتا ہے اور بعض اقوال میں رخصتوں پر عمل کرنے کے لیے تقلید غیر کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مذاہب کا اختلاف رحمت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ بعض مسائل میں مذہب غیر پر عمل کرے اور رخصتوں کو اپنائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بعض مسائل میں وہ عزیمتوں پر بھی عمل کرتا ہو۔ امام ابن حجر مکی نے تحفۃ المحتاج کی 9ویں جلد میں اس بات کو فرمایا۔ تو بہرحال ایک شرط یہ ہے کہ وہ رخصتوں کا تتبع نہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے مذہب غیر پر عمل کرنے کی کہ تلفیق لازم نہ آئے۔ تلفیق کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ مذہب غیر پر عمل کرے تو ایسی صورت نہ بن جائے کہ جو بالاجماع حرام اور باطل ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی حنفی خون بہے تو وضو شافعی مذہب میں نہیں ٹوٹتا، اس مسئلے میں امام شافعی کی تقلید کرے کہ میں خون بہتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس مسئلے میں امام شافعی کا مقلد ہو جاتا ہوں۔ مذہب حنفی میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر خون بہے تو، مگر وہ ساتھ ہی عورت کو بھی چھوتا ہے اور کہتا ہے اس مسئلے میں میں حنفی ہوں۔ مذہب شافعی میں بغیر کسی حائل کے غیر محرم اجنبیہ کی چمڑی اگر ٹچ ہو جائے کسی مرد کو
تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حنفی مذہب میں نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی شخص اجنبیہ کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے میں امام اعظم کی تقلید کرے اور خون کے بہنے کے مسئلے میں امام شافعی کی تقلید کرے تو اس کا یہ وضو بالاجماع باطل ہے، حنفی مذہب اور شافعی مذہب کے اتفاق سے باطل ہے، اس لیے کہ امام اعظم نے خون بہنے پر وضو کے ٹوٹنے کا قول کیا، امام شافعی نے بغیر کسی حائل کے اجنبی عورت کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کا قول کیا، تو یہ وضو بالاجماع باطل ہے، تو اسی کو تلفیق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اگر وضو میں قلتین سے وضو کرے، قلتین یعنی مائع کثیر میں قلتین کی مقدار جو امام شافعی نے بتائی ہے، تو اس مقدار میں امام شافعی کی تقلید کرے اور وہ اس میں اتر کر یا اس میں ہاتھ ڈبا کر وضو کرے اور کہے میں شافعی ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ پوری نماز میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو مذہب شافعی میں باطل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جمعہ پڑھ رہا ہے تو 40 سے کم کی تعداد نہ ہو، کیونکہ 40 سے کم کی اگر تعداد ہے تو امام شافعی کے نزدیک سب کا جمعہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ فرض ہے، علی ھذا القیاس۔ تو تلفیق لازم نہ آئے مذہب غیر پر عمل کرنے کے لیے کے جواز کے لیے۔ اب غور کیجئے کہ ہندوستان کے حنفی علماء تقلید غیر سے منع کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے شہروں میں جہاں پر صرف ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں اور دوسرے مذہب کے علماء بھی نہیں ہیں اور دوسرے مذاہب کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ حنفی مذہب کی تقلید کریں، کیونکہ فریضہ اب اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے مذاہب موجود نہیں، اور نہ ہی عوام کے بس کی بات ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی تفصیل معلوم کرے، کیونکہ عوام تو خود اپنے مذہب کا علم بھی فرض صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتی، بہت سارے لوگ بلکہ اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں اگر انہیں اجازت دی جائے کہ ٹھیک ہے تم بعض مسائل میں دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہو، تو یہ ان کو ہلاک کرنا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اندازے سے کرنا چاہیں گے تو مذہب حنفی سے ہٹ جائیں گے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا وہ عمل کسی اور مذہب پر بھی صحیح ہو۔ اور علماء نے صراحت کی ہے کہ بغیر علم کے کسی مسئلے پر عمل کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اور جیسا کہ تقلید کی شرط بھی ہے کہ جس امام کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس امام کے مذہب میں جتنی شرطیں ہیں، جتنے ارکان ہیں وہ انہیں جانے، اور جتنے مفاسد یا نواقض ہیں انہیں بھی جانے، تاکہ نواقض و مفاسد سے بچے اور ارکان و شرائط کو ادا کرے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے مذہب شافعی معلوم کرنے کا، اب آپ اپنے مذہب حنفی سے عدول کر کے مذہب شافعی کے کسی قول پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ تو کہیں سے سنا ہے کہ مذہب شافعی میں فلاں چیز جائز ہے، مذہب حنفی میں جائز نہیں، مگر فلاں چیز کن شرطوں پر جائز ہے یہ آپ کو پتہ نہیں، اور فلاں چیز پر عمل کرنے کو کون سے موانع ہے یہ آپ کو معلوم نہیں مذہب شافعی کے مطابق۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، اسی لیے حنفی علماء ہندوستان کے، پاکستان کے عوام کو منع کرتے ہیں کہ تم اپنے مذہب سے مت ہٹو۔ اس سے ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ حنفی مذہب کے علاوہ باقی مذاہب جو ہیں وہ غیر معتبر ہیں یا حق پر نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو تقلید کی شرط ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی علاقے میں دوسرے مذہب کے علماء تو موجود ہیں اور دوسرے مذہب کو معلوم کرنا آسان ہے، لیکن جو سامنے موجود ہے عوام وہ اتنی کمزور ہے کہ اندیشہ ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے مسائل نہیں سیکھے گی، یا سیکھے گی مگر تلفیق سے نہیں بچے گی، کیونکہ تلفیق سے بچنا بہت مشکل ہے۔ امام کردی نے فرمایا کہ تقلید الغیر یصعب علی علماء الوقت فضلا عن عوامہ خصوصاً ما لم یخالطوا علماء ذلک المذہب۔
کہ غیر امام کی تقلید یہ علماء وقت پر بھاری ہے، چہ جائے کہ عوام کے لیے ہو، خاص کر جبکہ اس مذہب کے علماء کے درمیان یہ عوام نہیں رہتی، خلط ملط نہیں ہے دوسرے مذہب کے علماء سے، تو اب تو عوام کے لیے بدرجہ اولا عوام پر یہ دشوار ہے کہ وہ مذہب غیر کو معلوم کریں پھر تلفیق سے بچے۔ اس لیے اگر تلفیق میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی علماء منع کرتے ہیں عوام کو کہ وہ اپنے ہی مذہب پر قائم رہے اور مذہب غیر پر عمل کرنے کی جرات نہ کریں، کیونکہ تلفیق سے بچنا یہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے سنی علماء عوام کو منع کرتے ہیں کہ نہیں مذہب غیر پر عمل نہ کریں۔ یہ مختصراً چند شرطیں تھی، ان باتوں پر کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں، بہت ساری وضاحتیں تشنا ہے، مگر اس مختصر سے آڈیو میں ہر صورت پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے جو دوسرے مذہب کا جانکار ہے، جس نے دوسرے مذاہب بھی پڑھے ہیں، تو وہ تلفیق کی شرط کو پورا کرتے ہوئے اور تتبع رخص سے بچتے ہوئے بعض مسائل میں دوسرے مذاہب پر عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور علامہ نابلسی نے بھی اس کے جواز کی صراحت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ نابلسی نے یہ بھی فرمایا عامی کے لیے کہ عامی کے لیے اسی وقت تقلید غیر جائز ہے جب وہ استفتاء کرے اس امام کے مذہب کی کسی مفتی سے۔ مثال کے طور پہ کسی حنفی کو کسی شافعی مسلک کی کسی مسئلے پر عمل کرنا ہے تو شافعی مسلک کی نسبت کرتے ہوئے وہ بدرجہ اولا عامی ہے، کیونکہ وہ تو حنفی مذہب کا بھی اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اب مذہب شافعی کا تو بالکل علم نہیں رکھتا، تو اب لازم ہے کہ وہ کسی شافعی مفتی سے فتویٰ پوچھے اور اس مسئلے میں پوری ضروری جانکاری لے لے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استفتاء کرے، فتویٰ پوچھے، یا اگر وہ عالم ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی شافعی مذہب کی مستند کتاب ہونی چاہیے جو مذہب شافعی کے مفتابی اقوال پر مشتمل ہو اور اسے اتنی سمجھ ہو کہ وہ پڑھے تو جانے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مذہب شافعی کی ضروری اصطلاحات کا اسے علم ہو، کیونکہ اصطلاحات معلوم نہیں ہوگی تو کچھ کا کچھ سمجھ سکتا ہے، وہ مکروہ تنزیہی کو تحریمی اور تحریمی کو تنزیہی سمجھ سکتا ہے۔ تو کم از کم اگر اس عالم کے پاس مفتابی اقوال پر مشتمل کتاب ہے تو وہ اصطلاحات کو جانے، اور اگر وہ نہیں جانتا تو بھلے ہی اپنے مذہب کا کتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ مذہب غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے جاہل اور عامی ہے، اور اگر اب وہ اس مذہب پر عمل کرنے کی جرات کرے گا تو یہ علم سے جہالت کی طرف عدول ہوگا، جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان ساری شرطوں کو پورا کر لیتا ہے، اب تلفیق سے بھی بچتا ہے، مکمل جانکاری بھی مذہب غیر کے مسئلے کی لے لیتا ہے اور تتبع رخص بھی نہیں کرتا، تو اب اس مذہب غیر کے اس قول پر جو رخصت پر مبنی عمل کر سکتا ہے، اسے ہوائے نفس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مختصر سے چند باتیں تھی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اسے وہ قبول فرمائے، اور اس میں مزید ممکن ہے کہ سوالات کی گنجائش ہو تو ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے kharbe@gmail.com، kharbe KHARBE QADIRI